اللہ تعالیٰ نے فحشاء کے بعد منکر سے منع فرمایا، اور اس تفسیر سے جو میں نے پڑھی ہے ابھی، اس بات پر روشنی بھی پڑتی ہے کہ بے حیائی پیدا ہو تو عدل قائم نہیں ہوتا، اور جب اس بے حیائی کو اس حد تک لے جایا جائے کہ وہ منکر بن جائے، تو ایسی غلط باتوں پر ضد کی جائے اور سچائی کو جھٹلایا جائے، تو پھر ایسے شخص یا ایسے گروہ سے احسان کی امید نہیں کی جا سکتی۔ بس منکر وہ ہے جو نیکیوں سے دور ہٹنے والے ہیں، نفس ان پر غالب ہے، خود غرضی میں بڑھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلانے والے ہیں، اور ظلم کے ساتھ جھٹلانے کی کوشش کرنے والے ہیں، جو آج کل احمدیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، بعض لوگوں کی طرف سے، بعض گروہوں کی طرف سے، بعض حکومتوں کی طرف سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندے سے ضرور پوچھے گا، یہاں تک کہ فرمائے گا کہ تجھے کس چیز نے اس بات سے منع کیا کہ جب تم کوئی ناپسندیدہ بات دیکھو تو تم اس کو ناپسند کرو۔ اب فرمایا کہ اب اللہ بندے پر اپنی حجت پوری کر دے گا، تو بندہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے تجھ سے امید تھی مگر لوگوں کا ڈر تھا۔ مسلمان امت کے لیے ایک المیہ ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ نے اس کی وارننگ بھی دی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ یہ آیت ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے اور بار بار اس کی یاد دہانی ہوتی ہے، پھر بھی لوگوں کا ڈر، لوگوں سے زیادہ ڈر ہے، اور خدا تعالیٰ کا خوف دل میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے برائیوں میں پھر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔